ہونے چاہیے. کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو اپہولڈ کرنا ہے, پروپورشن آف ریپرزینٹیشن کو اپہولڈ کرنا ہے, اور پاکستان میں جمہوریت کو ری انسٹیٹ کرنا ہے, جو 26ویں آئینی ترمیم کی شب و خون مارنے کے بعد پتہ نہیں کہاں ڈال دی گئی ہے, کدھر کس جگہ پہ اس کو بند کر کے پھینک دیا گیا. اور اس طرح کے فیصلے آپ خود بتائیں, آج 10 مہینے ہو گئے, 10 مہینے کے بعد الیکشن کمیشن کے وہی وکیل صاحب آ کے بڑی زبردست طریقے سے اپنے آرگیومنٹس پھر سے دینا شروع ہو گئے, لیکن ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ اسی عدالت کے 13 رکنی بینچ میں سے 11 کا دیے ہوئے فیصلے پہ وہ امپلیمنٹ کرنے میں فیل ہوئے, اور نہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے امپلیمنٹیشن نہیں کی. ہمیں تو امید تھی کہ کنٹمپٹ پہلے سنی جائے گی, پہلے ان کو آئین پہ امپلیمنٹیشن نہ کرنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے پر ان کی سزا ہوگی, لیکن ان کو ریویو الاؤ کر دیا گیا ہے. بہرحال ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا, حق کے لیے لڑائی لڑنا, وہ ہم جاری رکھیں گے, پورے اسپرٹ کے ساتھ آئیں گے. پاکستان کی عوام اس بات کی گواہی دے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لڑتی رہی. بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں باتیں تو ہو چکی ہیں, میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ملک کو ادارے چلاتے ہیں, اور جب ادارے غیر فعال ہو جائیں یا متعصب ہو جائیں تو پھر آئین کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین اور اس کے تحت بنی ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بالکل نظر انداز کیا, یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت فل بینچ اگر ایک فیصلہ دیتا ہے اور اس پہ عملداری نہیں ہوتی تو پھر تو یہ ملک مطلب ہے کہ بالکل ایک ایسی اس میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کر دی گئی ہے جس سے کہ ملک کو آگے نہیں چلایا جا سکتا. جو ہمارے حالات ہیں ملک کے اندرونی اور بیرونی, ان حالات میں اگر آپ کی کورٹس وہ فنکشن نہیں کر سکیں گی اپنی انڈیپینڈنٹلی تو بڑی مشکلات پیدا ہوں گی, اور ملک جو ہے وہ مزید اس میں اپنے گڑھے میں دھنسا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قانون سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مان کر, اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سندھ میں الیکشن ہو رہا ہے سینٹ کا, اور خیبر پختونخوا سے وہ تاج حیدر صاحب کی سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے کیونکہ ان کا وفات ہو گیا, اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے 30 دن کے اندر اس کو فل کرنا ہے. خیبر پختونخوا سے خواتین کی نشست سے ثانیہ نشتر کا استعفیٰ 10 مارچ کو ہوا تھا, اس کو 60 دن ہونے والے ہیں, اس کا الیکشن کا اعلان نہیں کیا گیا. یہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں بھی 30 دن کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے پچھلے مہینے, اور سندھ میں بھی ہو جاتا ہے جو کہ آج ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کو کیوں اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے؟ ہماری 11 سیٹیں وہ اور ایک ثانیہ نشتر کی 12 سیٹیں. خیبر پختونخوا صوبہ اس وقت محروم ہے اپنی نمائندگی سے ہاؤس آف فیڈریشن میں. تو ہم یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک طرف آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو اس کا تو پھر کوئی نہ کوئی تو تاریخ تو لکھی جا رہی ہے. ابھی کسی نے سوال کیا تھا, تو یہ تاریخ تو لکھی جا رہی ہے. ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا. عمران خان اگر جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. وہ جس طرح کے نواز شریف, جس طرح کے آصف علی زرداری انہوں نے معاہدے کر کے اور اپنے آپ کو نکال دیا تھا, عمران خان بھی یہ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ عمران خان اس دھرتی کا سپوت ہے, اس دھرتی میں اس نے رہنا ہے, وہ ہمارے آنے والی جو خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے ان کی جنگ لڑ رہا ہے. اور یہ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی یہ جنگ سیاسی طور پہ بھی لڑیں گے, قانونی طور پہ بھی لڑیں گے, پارلیمانی طور پہ بھی لڑیں گے. بہت شکریہ.